کہ رسول اللہ سے یہ روایت ہے انہو کانا یستفتحو بسآلک المہاجرین، کہتے ہیں کہ نبی پاک سے یہ مروی ہے کہ جب حضور جنگ میں ہوتے تو آپ جنگ میں فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے۔ کس کے وسیلے سے؟ فقراء مہاجرین۔ اب مہاجرین کون تھے؟ ایک ایک لفظ سن دیا، فقراء کیا تھے، مہاجرین کیا تھے؟ مہاجرین وہ صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اختیار کیا تھا، اور فقراء اس لیے تھے کہ اتنے غریب اور مسکین تھے کہ ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس میں بعد اصحاب صفہ کی جماعت تھی، ان کا حال یہ تھا اصحاب صفہ کا کہ ابو ہریرہ فرماتے اصحاب صفہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہے، فرماتے ہم اصحاب صفہ کی غربت کا عالم یہ تھا، ہم ایسے فقیر اور فقراء کی جماعت تھے کہ لباس کا یہ حال کہ اگر شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے، اور پیٹ پہ اگر ہم چھپائیں اپنی پیٹ اور پیٹ کو اگر کپڑوں سے چھپائیں تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے، تو ہم صرف اتنا سا کپڑا باندھ لیتے جو ہمارے گھٹنوں سے اوپر ہوتا، شرمگاہ چھپاتا، پیٹ کھلا، گھٹنوں سے نیچے کا حصہ بھی کھلا۔ اور اسی کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فقراء کی جماعت۔ اولیاء میں ایسی بھی جماعتیں ہوتی ہے جس کو کلندر کہا ہے، جو ایک لنگی اور ایک لباس میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور یہ تو مشکات میں یہی لفظ آئے صرف کہ حضور فقراء مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری کا کیا فرماتے ذرا آئیے کہ دعا کیسے ہوتی تھی۔ یہ ملا علی قاری کی شرح مشکات، مرقات شرح مشکات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، کئی جلدوں میں۔ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پر ملا علی قاری روایت یوں کرتے وقال ابن الملک، کہتے ابن الملک سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں بِأَن یقول، اللہ کے نبی یوں دعا کرتے، حضور کے الفاظ دعا کے یوں ہوتے، یوں آپ عرض کرتے اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین۔ اللہ کے نبی یوں دعا کرتے اے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح اور مدد عطا فرما، واسطہ تجھے تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا، تیرے فقراء مہاجرین بندوں کا واسطہ، ان کا وسیلہ کہ ان دشمنوں پہ ہم کو فتح عطا فرما۔ اب ذرا تصور کیجئے جنگ کا ماحول کیا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، جان پہ بندی آتی ہے، دشمن حاوی ہو رہا ہے، دشمن حاوی ہونے کا مطلب آپ کی موت قریب۔ اب موت سامنے، اس سے زیادہ سخت اور دشوار کوئی مرحلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا اس سخت مرحلے میں وسیلے سے دعا کر کے بتا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو تمہاری دعا تبھی مشکل وقتوں میں قبول ہوں گی جب تم وسیلہ پیش کرو گے، وسیلے کے بغیر دعا تمہاری مقبول نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، اب آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوں گی، یہ بڑی مزیدار گفتگو ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ یہ میری تقریر کا کل حاصل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے وسیلہ لیا تھا؟ دیکھیں کتنی مشہور بات ہے، آدم علیہ السلام نے وسیلہ لیا تھا۔ کیسے لیا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا، ممانعت کے باوجود دنیا میں تشریف لے آئے، 300 کچھ سال تک آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد جب دعا آپ کی مقبول نہیں ہوئی تو آپ نے پھر یوں دعا کی اے پروردگار اس نبی کا واسطہ جس کا نام تو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا، جو تیری بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، پروردگار اس نبی کا واسطہ اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری لرزشوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے معافی کا پروانہ عطا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش ختم ہو گئی۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، مگر آئیے ذرا وہابیوں کا علم کتنا ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ السلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی، پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگے گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کر پاک میں پورا کر دیتا۔
یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ بابا آدم نہیں جنت تو نکلے سن، جنت سے بابا آدم نکالے گئے، بڑے سالوں سال روتے رہے، ان کی فریاد نہیں سنی گی، آخر انہوں نے کہا واسطہ ہے محمد رسول اللہ کا، اللہ میری پکار سن لے۔ اللہ نے کہا تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا پتہ نہیں، جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آدم، بالکل ٹھیک ہے، اس کے واسطے سے جو پکارے گا اسے میں خالی نہیں موڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے، بابا آدم کی نجات رسول اللہ کا واسطہ دیا تو ہوئی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس مولوی سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ ہے کہاں، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم والسلام اللہ سے سوال کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لی، کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ دعائیں مانگی، وہ کلمات کہے، اللہ عز و جل نے ان کلمات کو سن کر اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ دو کلپ دیکھے آپ نے، دونوں میں انہوں نے تھوڑا ڈرامائی انداز میں دو باتیں کی۔ پہلی کلپ میں کہا کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، جھوٹی قصے اور کہانیاں۔ کون سی؟ حضرت آدم والی جو بات ہے اور وہ ان کی توبہ کی جو روایت ہے۔ دوسری میں پھر انہوں نے کچھ بڑے جلال اور بڑے انداز میں، ایک انوکھے انداز میں کہا کہ صاحب یہ مولویوں سے پوچھو یہ ہے کہاں، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ تو وہ ایسا بول کے اصل میں ہم مولانوں سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے وہ کتاب میں کون سے، وہ بتا رہے تھے میں کتنا بڑا جاہل ہوں کہ مجھے کتابوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ سنیوں کے علم سے استفادہ کرے تو ٹھیک ہے، ہم بھی کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اب توصیف الرحمان صاحب کی بات کیسی ہے؟ دیکھیے ایک بات کیا ہوتی ہے، غور سے سمجھے اس کو، یہ بات تو حدیثوں میں موجود ہے، اس پر گفتگو ایک الگ موضوع ہے کہ وہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، اس حدیث کا صحت کے اعتبار سے کیا درجہ ہے، وہ حدیث درایت کے اعتبار سے کیا ہے، لائق کے اعتبار ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتے بھائی یہ حدیث ہے مگر ضعیف ہے، موضوع ہے، تو چلو بھائی معلوم ہے مگر اس پر کچھ حکم لگا رہے، لیکن انہوں نے سیدھے سے کیا کیا، اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ ملاؤں نے من گھڑت باتیں گڑھ لیے، یعنی سنی علماء پر انہوں نے الزام لگا دیا۔ یہ ہے کہاں، ہمیں بھی تو دکھاؤ، مولوی سے پوچھو یہ ہے کہاں، ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کل اسی انداز میں اگر ان کو کوئی دورہ پڑ جائے، اب یہ الگ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ دے کہ بھائی میرا بیٹا شرارتی ہے، بدمعاش ہے، پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے میں دماغ نہیں لگتا، اسکول نہیں جاتا، تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا بیٹا ہے لیکن بدمعاش، لیکن کہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ثابت ہی کہاں ہے، تو پھر پرابلم ہو جائیں گے۔ اب بیگم بول رہی ہے آپ ہی کا بیٹا، کہتے نہیں یہ میرا ہی ہے، یہ ہے کہاں؟ ارے بھائی اب وہ شرارتی ہے، یہ اس پر بات کیجئے نا، بیٹے کا ہی انکار کر دیں گے آپ، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ چلیے ان کو ابھی رکھیے، لیکن ان کی بات کو یاد رکھیے کہ انہوں نے ہم سے حوالہ پوچھا کہ یہ ہے کہاں، پتہ چلا کہ وہابیوں کو یہ حدیث کہاں ہے نہیں معلوم ہے۔ یہ کتنے بے علم ہیں۔ اب یہ دوسرے صاحب کو سن لیجئے، یہ سسٹر عمران صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں برادر عمران بولتے لیکن میں ان کو سسٹر عمران بولتا ہوں۔ اب انہوں نے اسی حدیث کے بارے میں ایسی منطق لائی کہ جو 1400 سال میں کسی کو نہیں سوچی۔ ان یہ ایسی سی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یہ عمران صاحب کہ جو اچھوں کو نہیں سوچتی۔ ذرا سنیے اب ان کی اسی حدیث پر کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں، اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے، اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ذرا لا کر بتائیں۔ یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو، یہ واقعہ جو گڑھ رہے ہو کس کتاب میں، اس بیچارے سے کہو۔ مطلب سننے والے کو کیسا بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، توصیف الرحمان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹے کا ہی انکار پورا کر دیا اس نے۔ اب آگے سنیے کیوں نہیں ہے یہ واقعہ، اس کی دلیل سنیے، دلیل کتنی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ذرا لا کر بتائیں۔